ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ ایموشنل۔ ملیحہ روحام سے موہت کے بارے میں چھپا کے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی ہے۔ اب موہت جو اپنی ماں سے ناراض ہے، ابھی تو اسے یہ نہیں پتا کہ ملیحہ کے ساتھ موہت کا رشتہ ختم ہونے کے پیچھے بھی دراصل اسی کی ماں ہے۔ بہرحال وہ جب سے پاکستان واپس آیا ہے، اس کی ماں نے دن رات اس کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ ایک طرف تو اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ بچانے کے لیے اس کی نند کے ساتھ شادی کے لیے فورس کر رہی ہے، اور دوسری طرف چونکہ موہت کی جاب نہیں ہے تو دن رات اس کی ماں اسے نکما نکٹو اور مفت کی روٹیاں توڑنے کے طعنے دیتی ہے۔ لیکن اتفاق سے موہت کی نہ صرف جاب ہو جاتی ہے بلکہ بہت ہی اچھا پیکج ملتا ہے، لیکن موہت اپنی ماں کو یہ خوشخبری نہیں سناتا، اور صبح جب آفس کے لیے تیار ہو کے نکلنے لگتا ہے اپنی جاب کے پہلے دن، تو موہت کی بہن کہتی بھی ہے کہ کیا ماں سے دعائیں لے کر نہیں جاؤ گے؟ تو موہت صاف سنا دیتا ہے کہ مجھے ماں کی دعاؤں کی اب ضرورت نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو موہت کی ماں کے ساتھ یہی سب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ موہت کی ماں نے اسی لیے تو ملیحہ کے ساتھ اس کی شادی ہونے نہیں دی کہ موہت کی پسند کی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی تو میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دے گی۔ لیکن موہت کی ماں نے اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے اپنے بیٹے کو خود سے نہ صرف دور کر دیا بلکہ متنفر بھی کر دیا۔ خیر، اب ادھر موہت کی بڑی بہن کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کی جاب ہو چکی ہے تو وہ اسی دن اپنے شوہر کو لے کے گھر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ پہلے تو تم لوگ یہ بہانہ کر رہے تھے موہت کی کوئی جاب نہیں، اس لیے وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، اب جب کہ اس کی جاب ہو چکی ہے تو اب وہ میری بہن سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو ایسے میں نہ صرف بہن گھر پہنچتی ہے بلکہ پورے گھر کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تاکہ موہت جب گھر واپس آئے گا تو اس کی نئی جاب کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی سیلیبریشن بھی ہو جائے گی اور ساتھ لگتے موہت سے شادی کی بات بھی ہو جائے گی۔ لیکن موہت جب گھر آتا ہے تو یہ ساری سیلیبریشن اور گھر والوں کو دیکھ کے اس کا موڈ سخت خراب ہو جاتا ہے، جبکہ موہت کی ماں تو آگے بڑھ کے اپنے بیٹے کا ماتھا چومتی ہے۔ لیکن افسوس کہ موہت کی ماں کا یہ دکھاوے کا پیار اور ایکٹنگ اب اس کے کسی کام آنے والی نہیں، کیونکہ موہت کی زندگی میں ملیحہ نہیں تو اسے کوئی خوشی بھی اپنی خوشی محسوس ہوتی ہی نہیں۔ اب جب وہ موہت کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری دیکھتی ہے تو مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ جب سے تم مجھ سے ناراض ہوئے ہو میں تو ایک پل کے لیے چین کی نیند سو نہیں سکی، پل پل جیتی ہوں پل پل مرتی ہوں۔ موہت سوچتا ہے کہ ابھی کل تک تو یہی ماں مجھے مفت کی روٹیاں توڑنے کے طعنے دے رہی تھی، آج جیسے ہی میری جاب لگی ماں کا پیار بھی واپس لوٹ آیا۔ موہت کو اب کسی کا پیار نہیں چاہیے، اسے صرف اور صرف ملیحہ چاہیے۔ اس کا دوست اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ملیحہ کی شادی ہو چکی ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ دنیا میں بہت لڑکیاں ہیں، تمہاری کسی بھی اچھی لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن موہت کہتا ہے کہ مجھے اچھی لڑکی نہیں چاہیے، نہ ہی کوئی اور، مجھے صرف اور صرف میری ملیحہ چاہیے۔ اگر تو میری طرف سے اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو میں کمپنسیٹ کروں گا، لیکن اگر ملیحہ نے مجھ سے بے وفائی کی ہے اور میری یہاں پر غیر موجودگی کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے اس نے اس لڑکے سے شادی کی ہے تو ملیحہ کو اس کی بے وفائی کی سزا بھی مل کے رہے گی۔ اب موہت ملیحہ سے اس کا فون نمبر تو لے چکا ہے، وقت بے وقت اسے کالز کرتا ہے، میسیجز کرتا ہے، جس کی وجہ سے ملیحہ بہت پریشان ہو چکی ہے اور اپنی غلطی کا احساس بھی ہو رہا ہے کہ مجھے موہت کو اپنا نمبر نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر ملیحہ ایک اور بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، اب جب کہ اسے پتہ بھی ہے کہ روحام کی ہر بات کی تہہ تک پہنچنے کی عادت ہے اور اسے جھوٹ سے شدید نفرت ہے، اور پھر وہ ملیحہ سے یہ وعدہ لے چکا ہے کہ آج کے بعد تم اپنی کوئی پریشانی مجھ سے نہیں چھپاؤ گی، چھوٹی سے بڑی ہر پریشانی میرے ساتھ شیئر کرو گی، ہم مل کے اس کا حل تلاش کریں گے۔ لیکن ملیحہ ایک دفعہ پھر روحام سے اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ رہی ہے یا شاید بھول چکی ہے، اور اتنی بڑی پریشانی روحام سے چھپا کے بہت بڑی غلطی کر رہی ہے۔ ادھر موہت ہے جو ملیحہ کی یاد میں آفس ٹائمنگ کے بعد اسی کافی شاپ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں شادی سے پہلے یہ دونوں ملا کرتے تھے، اور پھر ملیحہ کو میسج کرتا ہے کہ اسی کافی شاپ پہ ہوں جہاں تم سے ملاقات ہوتی تھی اور تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ ملیحہ تو اس کا میسج دیکھ کے اندر تک کانپ جاتی ہے کہ اگر روحام یہ میسج دیکھ لیتا تو میرا کیا بنتا۔
اب ملیحہ ایک ہی حل نکالتی ہے، اپنا فون ہی سوئچ آف کر دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف روحام، جسے دن میں 2-3 بار ملیحہ سے بات کرنے کی، اس کا حال چال پوچھنے کی عادت ہو چکی ہے، جب وہ دن میں 2-3 بار کال کرتا ہے اور ملیحہ کا نمبر آف ملتا ہے تو پھر اپنی ماں کو کال کرتا ہے۔ اس کی ماں بتاتی ہے کہ پتہ نہیں ملیحہ اپنے کمرے میں ہی ہے اور کافی پریشان بھی لگ رہی ہے۔ اچھا یہی ہے کہ تم خود آ کے ملیحہ سے بات کرو کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ اب روحام شدید پریشانی میں جب گھر واپس آتا ہے اور ملیحہ کو دیکھتا ہے تو اس کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کے روحام مزید بے چین ہو جاتا ہے۔ ملیحہ سے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے ملیحہ، نہ تم نے صبح سے کچھ کھایا، نہ میڈیسن لی، اور اپنا فون بھی آف کر رکھا ہے۔ جبکہ ملیحہ اندر ہی اندر ٹینشن میں ہوتی ہے، کیونکہ موہت کا آخری میسج یہ آیا تھا کہ آج شام میں اسی کافی شاپ پہ تمہارا انتظار کروں گا جہاں ہم ملا کرتے تھے، اور ملیحہ پریشان ہے کہ اگر میں موہت سے ملنے نہ گئی تو وہ میرے گھر پہنچ جائے گا، اور اگر میں اس سے ملنے جاتی ہوں تو روحام کو جب اس کا پتہ چلے گا اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ جبکہ روحام ملیحہ کو اتنا پریشان دیکھ کے اسے کہتا ہے کہ ملیحہ پلیز مجھ سے شیئر کرو اگر کوئی مسئلہ ہے، اور پلیز اپنی صحت کا خیال رکھو، میرا نہیں تو اس آنے والی جان کا ہی خیال کر لو جو ہمارے رشتے کو مزید مضبوط کرنے والا ہے۔ ادھر ثنا کا باپ ہاسپٹل میں اپنی بیٹی کا بے چینی سے انتظار کرتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی بیٹی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ہمارے گھر آئی اور میں نے اسے اپنے گھر پہ پناہ دینے سے انکار کر دیا بلکہ نکال باہر کیا، میں نے تو یہ سب اس کا رشتہ بچانے کے لیے کیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سب میری بیٹی کو ہم سے اتنا متنفر کر دے گا۔ اب جا کے ثنا کا باپ اسے بتانا چاہتا ہے کہ اسے گھر سے نکال باہر کرنے کے پیچھے اصل ریزن کیا تھی۔ دراصل کبیر نے اس کے باپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا تھا کہ اگر آپ ثنا کو اپنے گھر رکھیں گے تو اس کا رشتہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ رشتے کے ساتھ ساتھ ثنا کے باپ کا کاروبار بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور وہ ایسا رسک کبھی لے ہی نہیں سکتا تھا۔ تبھی اپنے دل پہ پتھر رکھ کے اسے کبیر کی بات ماننی پڑی اور ثنا کو دھتکارنا پڑا، جبکہ دوسری طرف کبیر ثنا کو بھی اپنے پیرنٹس کے خلاف کر رہا ہے۔ ادھر پیرنٹس سے کہتا ہے کہ ثنا آپ لوگوں سے ناراض ہے، ملنا نہیں چاہتی، جبکہ دوسری طرف ثنا سے کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تو ایک دفعہ بھی تمہارا نام نہیں لیا، میں جتنی دفعہ بھی وہاں پر گیا ہوں وہ مجھے دیکھ کر تو بہت خوش ہوئے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ایک بار بھی کہا ہو کہ ثنا کو بھی لے آتے۔ اب ثنا تو بہت دل برداشتہ ہو جاتی ہے اور سوچنے پہ مجبور کہ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے، اس کی محبت میں، ان کے کاروبار کو بچانے کے لیے جہاں انہوں نے کہا شادی کر لی، اپنی محبت تک کو قربان کر دیا، لیکن اس کے باوجود میرے پیرنٹس مجھ سے خوش نہیں ہیں، مجھ سے متنفر ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر کبیر کی پھوپھو ثنا کو سمجھاتی ہے کہ ثنا حیرت کی بات ہے، تمہارا فادر اتنے دن سے ہاسپٹل میں ہے، بجائے اس کے کہ تم ان سے ملنے جاتی، تم یہاں پر چپ چاپ بیٹھی سوچوں میں گم ہو۔ ثنا پھوپھو کو بتاتی ہے کہ کبیر نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، جس پہ پھوپھو اسے کہتی ہے کہ تم کبیر کی باتوں پہ یقین کر رہی ہو، کیا تم کبیر کو نہیں جانتی؟ اب پہلی بار ثنا کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں کبیر مجھ سے جھوٹ تو نہیں کہہ رہا۔ اسی دوران میں ثنا کی ماں کی کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ تمہارے باپ کی حالت بہت تشویشناک ہے اور وہ صرف ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہے، ایسی بھی کیا ناراضگی کہ اپنے باپ کی اس حالت میں بھی تم اس سے ملنے نہیں آئی۔ یہاں پر ثنا کو یقین ہو جاتا ہے کہ پھوپھو ٹھیک کہہ رہی ہیں اور کبیر بہت بڑا کھیل کھیل رہا ہے۔ اتنے میں کبیر جب آتا ہے، ثنا اسے بتاتی ہے کہ امی مجھے ہاسپٹل بلا رہی ہیں، تو کبیر کہتا ہے کہ تم اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی، لیکن ثنا کبیر کی ایک بات نہیں مانتی، اپنے باپ سے ملنے جاتی ہے۔ اس کا باپ رو رو کے اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اسے بتا دے کہ تمہاری محبت روحام کو تمہاری زندگی سے نکالنے میں بھی میں نے اور کبیر نے مل کے پلاننگ کی تھی، اگر ہو سکے تو اس سب کے لیے اپنے مرتے ہوئے باپ کو معاف کر دو۔ اور ابھی تو یہ راز کھلنا باقی ہے کہ اس کے باپ کا ہارٹ اٹیک بھی اسی کبیر کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ اس نے ہی انویسٹرز کو ان کے بزنس میں مزید انویسٹمنٹ سے روکا، جس کے بعد ایک دم سے ڈاؤن فال آیا اور یہ سب ثنا کا باپ برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے سڈن ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی۔ خیر جی، ثنا اپنے باپ سے ملنے کے بعد ہیوی ہارٹ کے ساتھ گھر واپس جاتی ہے
اور جب کبیر کو پتہ چلتا ہے کہ میرے روکنے کے باوجود ثنا اپنے باپ سے ملی ہے تو وہ اس کا مار مار کے حشر کر دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ثنا کے فادر کچھ ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہمیں ایک دفعہ کبیر سے جا کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ہمارا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ جبکہ ثنا کی ماں اپنے شوہر کو سمجھاتی ہے کہ ابھی تو آپ ہاسپٹل سے آئے ہیں، اس حالت میں کبیر سے ملنے جانا ٹھیک نہیں، ہم اسی کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ لیکن ثنا کے فادر کہتے ہیں کہ ضرورت ہماری ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کو یہاں بلائیں، بہتر یہی ہے کہ اسی بہانے ثنا سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور کبیر سے ہیلپ بھی مانگ لیں گے۔ اب جناب جب یہ دونوں ثنا کے گھر جاتے ہیں تو کبیر تو ثنا کی کٹائی کر کے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے۔ البتہ پھپھو کہتی ہیں کہ ثنا اپنے کمرے میں ہے، کیونکہ پھپھو کو بھی نہیں پتا کہ کبیر کیا حشر کر چکا ہے ثنا کا۔ اب ماں باپ ثنا کو سرپرائز دینے کے لیے اس کے کمرے میں جاتے ہیں تو ثنا جو نیلو نیل زمین بوس ہوتی ہے، ثنا کی یہ حالت دیکھ کے تو اس کے ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آتا ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ کس نے کی یہ حالت میری بیٹی کی۔ تو ناظرین اب تمام رازوں سے پردہ اٹھے گا کہ کبیر ایک سائیکو انسان تھا جس کے ساتھ ثنا کے باپ نے محض اس لیے شادی کر دی تھی کہ شاید اس کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے اور بیٹی بھی بہت شاہانہ زندگی گزارے گی۔ تو اس کی دونوں پریڈکشنز ہی غلط ثابت ہوئیں۔ ایک طرف تو اس گھٹیا انسان کبیر نے اس کا کاروبار بھی تباہ کر دیا اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی زندگی تو تباہ و برباد کر دی۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے اب ثنا کو کبیر کے ساتھ مزید زندگی گزارنی چاہیے یا پھر اس سے طلاق لے لینی چاہیے؟ اور دوسری طرف ملیحہ کو روحام کو اعتماد میں لے کے موہت کے بارے میں بتا دینا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔